قرآنی علوم سائنس کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن سائنس کا محتاج نہیں، سائنس قرآن کی محتاج ہے۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، دیکھیں، پہلا دروازہ کھلتا ہے، پہلی کھڑکی کھلتی ہے تحقیق کی طرف۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور بلا تخصیص۔ اس میں علم کی تخصیص نہیں کی کہ یہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ علم آپ نے حاصل نہیں کرنا۔ آپ سائنس پڑھیں، آپ فلسفہ پڑھیں، علم حاصل کرنے کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ایک تو ہمارا موجودہ دور کا علم ہے جس میں ہم صرف اور صرف زمین کے اوپر رہ کر اپنے پیٹ کے لیے روٹی کما سکتے ہیں، یہ علوم ہیں۔ ان کا تعلق صرف اور صرف آپ کے زمین کے اوپر تک ہے، لیکن اسلام اس تصور سے بڑا تصور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوئی، سائنس موت کے بعد زندگی ختم کر دیتی ہے، لیکن قرآنی تصور زندگی ختم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کنتم امواتا۔ دیکھیں سائنس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، ابھی تک دنیا وہاں تک پہنچی نہیں جو تصور پہلے سے اسلام دے چکا ہے۔ کنتم امواتا، تم پہلے عدم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، رب نے تمہیں حیات اور زندگی عطا کی۔ اب اس زندگی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا۔ ہم عدم میں تھے، پھر عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے اب ہم عالم اجسام میں ہیں، جسمانی طور پر ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ثم یمیتکم، اس حیات کے بعد ایک موت آئے گی، پھر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر ایک نئی زندگی ہے، پھر ہماری برزخی زندگی ہے۔ اب باقی دنیا کے نزدیک یا سائنس کے نزدیک زندگی کا تصور موت ختم کرتی ہے، لیکن اسلام اس سے بڑا تصور دیتا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ ایک ختم ہونے والی زندگی کی شام ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہے۔ عالم برزخ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے نزدیک وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے۔ آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو اسلام کیا تصور دیتا ہے کہ قبرستان سے گزرو یا داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ سائنس کہتی ہے وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام اس سے بڑا تصور دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم وہاں گزرو تو سلام دو، سلام وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا موجود ہو، جہاں کوئی جواب دینے والا موجود ہو۔ قبرستان میں سننے والے بھی موجود ہیں، جواب دینے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ تصور اس سے بڑا تصور ہے۔ اور پھر فرمایا ثم یمیتکم، تم مرو گے، مرنے کے بعد زندگی ختم ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے ثم یحییکم، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اب وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اب اس زندگی کے بعد رب نے کسی موت کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جنت کا تصور دیا، جہنم کا تصور دیا، اختتام نہیں ہے۔ دنیا قرآنی علوم تک پہنچ نہیں سکی، اور نہ پہنچنے کا الزام انہوں نے قرآن کے اوپر ڈال دیا۔ تمہاری تحقیق ناقص ہو سکتی ہے، رب کا قرآن ناقص نہیں ہے۔ رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، دنیا کی بڑے سے بڑی چیز، ہر ایک کا علم اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب اس سمندر میں دیکھیں، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک شخص ہے، وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اب اسے یہ علم تو ہے کہ وہ اس سمندر کے اندر جو موتی ہیں ان کی معلومات رکھتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں موتی موجود ہیں، لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر فقط معلومات رکھنا الگ چیز ہے، اور موتی نکالنے کے لیے ایسی چیزیں سیکھنا،
ایسے فن سیکھنا کہ جس سے وہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر وہ موتی نکال سکے، یہ الگ فن ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ موتی چننے کی صلاحیت نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سمندر میں موتی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور ہر تر کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے۔ اب ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں، اگر ہمارے پاس وہ علوم نہیں کہ جس سے ہم نکال سکیں تو اس کا الزام ہمیں اپنی ذات کو دینا چاہیے، نہ کہ قرآن کو دینا چاہیے کہ قرآن کوئی پرانی کتاب ہے یا قرآن کوئی ایسے علوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جس کا موجودہ دور میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ الزام اپنی ذات کو دینا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کس طرح اپنے ماننے والوں پر سوال کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھا کرو تو کہا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہا کرو کہ اے مالک میرے علم میں اضافہ فرما۔ تحقیق کا دروازہ علم کے ذریعے کھلتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب تدبر، غور و فکر یہ مشاہدے سے آتا ہے، اور مشاہدہ تحقیق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جوڑتا ہے تم یہ چیز دیکھتے ہو تو کیا مشاہدہ نہیں کرتے؟ ہم نے مشاہدہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور دیکھیں انداز رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صحابہ میں بیٹھتے ہیں، آپ 20 احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سوال فرمایا کرتے تھے، صحابہ کیا یہ چیز تم جانتے ہو؟ اب سوال انسان کے ذہن کو تحقیق کی طرف منتقل کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے۔ اب سوال کرتے ہیں صحابہ یہ تو بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مال مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک سوچنے پہ مجبور ہو گئے مفلس کیا چیز ہے۔ اب اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو علم کا دروازہ، تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں، اور ایک غلط فہمی جس کا ذکر میں نے آغاز میں کیا لوگوں کے اندر ڈال دی گئی کہ سائنس نے دین کو غیر ضروری بنا دیا ہے، یہ فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے۔ نظریاتی طور پر بعض سائنسی نظریات کو قرآن کے متصادم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہاں کمزوری تحقیق کی ہے کہ لوگوں نے سمجھا نہیں اس کو۔ والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلایا ہے۔ اب زمین کے پھیلانے کا جو سائنسی تصور ہے، دنیا اس پر اگر تحقیق کر کے وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ قرآن نے تو آج سے 1500 سال پہلے یہ تصور دیا ہوا ہے، اور اسلام سائنس کی تکمیل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سائنس اسلام کی تکمیل کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ سائنس اسلام کی محتاج ہے، لیکن اسلام سائنس کا محتاج نہیں، اس لیے کہ سائنس تو اسلام تو الہامی کتاب ہے، قرآن تو الہامی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے بھی اصول اور ضابطے دیے گئے وہ اتھینٹک ہیں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن سائنس کے اندر ایک چیز پہلے جائز نہیں تھی، ایک چیز پہلے اور ہوتی ہے، بعد میں مشاہدات کے ذریعے وہ اور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں واقعہ معراج، 1500 سال پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور پھر اس کے بعد آسمانوں تک اور خلا تک اور لامکاں تک۔ پہلے سائنس اس کو سرے سے مانتی ہی نہیں تھی۔ آپ آج سے 100 سال پہلے کی تحقیقات اٹھا کر دیکھ لیں، بہت سارے مذہبی لوگ ممبر پر بیٹھ کر اس معجزے کا سرے سے انکار کر دیتے تھے، عقلاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ذرائع نقل و حمل نہیں تھے، جب کوئی گاڑی نہیں ہے، جب کوئی جہاز نہیں ہے، جب کوئی ذرائع آمد و رفت نہیں ہے، ہو پاسبل کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے
ٹریول کرتی ہے شخصیت اور مسجد اقصی پہنچتی ہے، اور وہاں سے بغیر کسی جہاز کے وہ آسمانوں کی بلندیوں پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر اس سے اوپر، پھر وہ یہ تصور دیتے نظر آتے ہیں کہ خلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہوا موجود نہیں، اور جہاں ہوا موجود نہ ہو وہاں انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں، لیکن آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ایک شخصیت یہ سفر کرتی بھی ہے، وہاں تک پہنچتی بھی ہے، لامقام جاتی بھی ہے، فکان قاب قوسین او ادنا کی قربت خاص کے اندر رہ کر واپس بھی آتی ہے اور زندہ بھی ہے۔ ابھی تک سائنس اس عقدے کو حل نہیں کر پائی، لیکن بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ سائنس وہاں تک پہنچی تو اس نے ماننا شروع کر دیا کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جو روشنی کی سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ سیکنڈ کے کچھویں حصے میں پتہ نہیں کتنے ہزار میل کا سفر جو ہے وہ طے کر سکتی ہے۔ ہم تو ابتدا سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین، رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ایمان والے اگر پڑھیں گے نہیں تو ایمان والوں کا قصور ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ نشانیاں نہیں ہیں۔ سائنس کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن، رہنمائی کرتا ہے اسلام، لیکن کوئی پڑھے بغیر اس پر یہ الزام عائد کر دے کہ خدا نہ خواستہ موجودہ دور کے جو علوم ہیں وہاں تک سائنس یا اسلام پہنچ نہیں پا رہا، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے چند چیزیں بڑی انڈرسٹوڈ چیزیں دیکھیں۔ آج دنیا کہتی ہے ڈرون اٹیک کا تصور یہ بہت پرانا نہیں، کچھ عرصہ ہوا کہ فضائی حملے شروع ہوئے، جب انہوں نے یہ جہاز بنا لیے، ڈرون اٹیکس کیے۔ آج سے 1500 سال پہلے رب کا قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ آپ دیکھیں کہ جب ابرہا نے حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ، اللہ رب العزت نے پوری سورۃ نازل فرمائی، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اب ڈرون اٹیک کا تصور دیکھیں کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ ابابیل پرندہ اپنی چونچ میں لے کر اوپر سے پھینکتا ہے اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دنیا آج یہاں 1500 سال کے بعد پہنچی ہے، اور اسلام نے 1500 سال پہلے ڈرون اٹیک کا تصور دیا ہے کہ فضائی حملہ یہ کیا جا سکتا ہے، اور فضائی حملے کا تصور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ اسی طرح آج دنیا، ابھی تک سارے ممالک نہیں، چند ممالک جو فضائی ایمبولینس ہے جسے ایئر ایمبولینس کا تصور کہتے ہیں وہ آج دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ جب نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ کو کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہاں تک تو سائنس ابھی پہنچی نہیں کہ آگ ٹھنڈا کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، آپ کی سائنس مانے نہ مانے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، رب حکم دے تو وہی آگ ٹھنڈا بھی کر سکتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اور وہاں آپ ایک تصور دیکھیں ایئر ایمبولینس کا، کہ کسی کو فضائی طور پر مدد فراہم کرنے کا جو تصور ہے، ریسکیو کرنے کا جو تصور ہے وہ قرآن دیتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں ابابیل پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ کے اندر، اپنے پروں کے اندر تھوڑا سا پانی لاتا ہے اور اوپر پھڑپھڑاہٹ کرتا ہے اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایئر ایمبولینس ہے، یہ ایئر ریسکیو تصور ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1500 سال پہلے دیا تھا، اور 1500 سال پہلے کا تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دور کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً نبی کریم علیہ السلام سے 2500 سال پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ابھی اتنا عرصہ حضور کو گزرے نہیں ہوا جتنا عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور میں ہو چکا تھا۔ یعنی موجودہ دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4000 سال پہلے
قرآن یہ تصور دیتا ہے، دنیا جب سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایئر ریسکیو کا تصور قرآن اس وقت دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جہاز کا تصور، آپ جتنے بھی جہاز دیکھیں گے آپ کو پرندے کی شکل میں نظر آئیں گے کہ آگے سے کیا شیپ ہے، درمیان میں کیسے پر بنائے ہیں، پیچھے کس انداز سے انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم پرندوں کو اڑتا ہوا نہیں دیکھتے، وہ کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کس طرح اپنے پروں کو سکیڑتے ہیں اور وہ فضا میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سے تصور لے کر آج دنیا نے جہاز بنا لیے، آج دنیا نے راکٹ بنا لیے، آج دنیا نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بہت پہلے یہ شیپ دی ہے اور کہا کہ غور کرو، تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اب غور انسان نے لیٹ کیا نا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تو یہ تصور پہلے سے موجود تھا۔ اب دیکھیں تیز رفتاری کا جو تصور سائنس آج تک نہیں پہنچ سکی، روشنی کی رفتار کو اس نے کہا کہ یہ سب سے تیز ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں بجلی ہے، آپ یہاں سے کراچی کے اندر تار پہنچا دیں، آپ یہاں سے سوئچ آن کریں گے، 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کراچی میں بجلی آن ہو جائے گی۔ اتنا تیز سفر روشنی کرتی ہے، لیکن یہ صرف ایک سافٹ قسم کا ٹریول ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یہ تصور بھی دیتا ہے کہ آپ ہارڈ فارم میں چیز کو منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ تخت بلقیس کا واقعہ وہ پڑھیں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، وہ ملک سبا سے چلی تھی، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون تخت لائے گا؟ تو اس وقت پہلے عفریت جن نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ دیر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی، ایک کتاب کا علم رکھنے والے عالم دین نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں۔ بھئی تو کتنی دیر لگائے گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پتہ نہیں کتنے ہزار میل کی مسافت پر تھا۔ انہوں نے کہا حضور آپ آنکھ جھپکیں، آپ دیکھیں کہ تخت میں کیسے لے کے آتا ہوں۔ فلما رآ مستقرا عنده، آپ نے آنکھ کھولی تو تخت کتنے ہزار میل کی مسافت سے آپ کے سامنے موجود تھا۔ اب کسی چیز کو فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک دنیا یہاں تک نہیں پہنچی، ابھی تک فیکس کے ذریعے، پہلے فیکس کی ٹیکنالوجی تھی کہ ایک چیز کو آپ یہاں سے بھیجتے ہیں تو دوسری جگہ منو ان وہ پیپر نکل آتا ہے، پھر وہ ٹیکنالوجی جدید ہوتی گئی۔ اس کے بعد اب دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا اس طرح کی ٹیکنالوجی نے تصویر کا منتقل ہونا دکھا دیا، اس کے بعد اس نے ویڈیو کا منتقل ہونا دکھا دیا۔ آج آپ ویڈیو بھیجتے ہیں دوسری طرف وہی ویڈیو آن ہو جاتی ہے، آپ تصویر بھیجتے ہیں دوسری طرف وہی تصویر آن ہو جاتی ہے، لیکن فزیکلی ٹریول کا تصور ابھی نہیں۔ ابھی ایسی کوئی فیکس مشین نہیں آئی کہ بندہ یہاں سے اس مشین کے اندر ڈالا جائے تو فزیکلی وہ دوسرے ملک میں جا کے برآمد ہوا جائے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، آپ بھی حضور علیہ السلام سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، اس وقت یہ تصور دیتا ہے کہ فزیکلی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف، ایک جگہ سے دوسری چیز کی طرف بغیر ذرائع کے منتقل کرنا ممکن ہے۔ اب پتہ نہیں وہ دنیا وہاں تک کب پہنچے گی، پتہ نہیں ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، یا ہمارے بعد کتنی نسلیں اور آئیں گی جو اس تصور کو دیکھیں گی، لیکن سائنس تو ابھی تک وہاں پہنچی نہیں جو تصور قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے کئی ہزار سال پہلے دے چکا ہے۔ اس لیے ہمارے علوم کے اندر فرق ہے، دنیا آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید بہت عرصہ پہلے، یہ دیکھیں عالمی رابطے کا تصور، یہ سیٹلائٹ کا تصور ہے جی، لا تنفذون الا بسلطان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، سورہ رحمان پڑھے نا، کیا خوبصورت انداز ہے کہ وہ سارے کا سارا سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رابطے میں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا نے سیٹلائٹ بنایا، آج دنیا نے اوپر سیارے بھیجے، آج دنیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنایا، اور ایک دوسرے کو ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین و آسمان میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی حدود ہیں، تم رابطے میں نکل جاؤ۔ یہ سیٹلائٹ کا تصور تو قرآن نے اس وقت دیا تھا، دنیا نے آج
اس سیارے وہاں چھوڑ کے یہ تصور قائم کیا ہے، اور زیر سمندر پانی کے اندر کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے، آج دنیا پہنچی ہے کہ سمندر کے نیچے گہرا اندھیرا ہے، بہت تاریکی ہے، اور قرآن نے کہا او کا ظلمات فی بحر لجی، کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر گہرا اندھیرا ہے۔ دنیا آج وہاں پہنچی، اور یہ تصور قرآن مجید نے کئی ہزار سال پہلے دے دیا ہے۔ انسان کے اپنے جسم کے اندر نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے جسم پر غور کرو، تمہیں اپنے رب کی تخلیق کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج تک جتنی بھی تخلیقات سائنس نے کی ہیں، انسان کا مقابلہ نہیں کیا، روبوٹ بھی بنایا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر روح نہیں ڈال سکا وہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین تخلیق، سمندر بھی ہم نے بنائے ہیں، دریا بھی ہم نے بنائے ہیں، پہاڑ بھی ہم نے بنائے ہیں، درخت بھی ہم نے بنائے ہیں، چرند بھی ہم نے بنائے ہیں، پرند بھی ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہماری تخلیق کا اگر شاہکار دیکھنا چاہتے ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین تقویم، سب سے بہترین تخلیق یہ انسان ہے، اور انسان کا نیب البدل آج تک سائنس نہیں بنا سکی۔ وہ ڈمی تو بنا چکی ہے، وہ روبوٹ تو بنا چکی ہے، لیکن اس کے اندر سینس نہیں ڈال سکی، اس کے اندر وہ روح نہیں ڈال سکی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم کو پیدا کیا تو اس کے اندر روح ڈالی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ وہ جو روح کا تصور ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، حضور آپ سے دنیا پوچھتی ہے کہ یہ روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ ابھی تک روح کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسانی جسم کے اندر روح موجود رہتی ہے تب تک انسان چلتا پھرتا ہے، روح کا تصور ختم ہوتا ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، انسان کا تصور زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا آج تک اس تصور تک نہیں پہنچ سکی، ڈمی بنا لی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کا علم دنیا کے اندر دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کائنات اس کا ایک انجام ہے۔ آخر میں ہم یہ بات، سائنس آج تک نہیں پہنچ سکی وہاں پر کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی یا نہیں ختم ہوگی، کیا انجام ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو لپیٹ دیں گے، ایک صف ہوتی ہے، صف کو لپیٹا جاتا ہے۔ رب نے کائنات کا انجام بیان کیا کہ قیامت کے دن اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ سائنس نے کہا ہے کہ ہم نے زمین کے نیچے جا کے چیک کیا ہے کہ ان پہاڑوں کی جڑیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، یہ زمین کے اندر میخیں ہیں جو ہم نے ٹھونک دی ہیں، اور زمین کا توازن برقرار رکھا ہے۔ تو اگر انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکا تو اس کے علوم کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے کامل اور اکمل کتاب دی ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی اور یہ تصور دینا کہ جی سائنس آ گئی ہے تو اب قرآن کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں، نہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس قرآن کی محتاج رہے گی، لیکن کبھی بھی قرآن سائنس کا محتاج نہیں۔ اگر آج کوئی بات سائنس ثابت نہیں کر سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں ابھی تک کمزوریاں باقی ہیں، جبکہ قرآن کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پہلے سائنس بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتی ہے، بعد میں جب وہ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں تب وہ انہیں مان لیتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو تصور میں نے دیا ہے قیامت تک وہ تصور کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام سائنس کی تکمیل کرتا ہے، سائنس اسلام کی تکمیل نہیں کرتی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔